تو جس کے ایمان لانے پر قرآن میں آیات اتری، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 10 ان صحابہ میں شمار فرمایا جن کو ایک مجلس میں بیٹھ کر فرمایا یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی، عشرہ مبشرہ جن کو کہا جاتا ہے۔ ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کوفہ کا گورنر بنا کر بھیجا گیا، اور گورنر امام بھی ہوا کرتا تھا، امام گورنر ہوا کرتا تھا۔ ہمارے زمانے میں غامدی صاحب لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جی یہ جو امامت ہے، جمعہ ہے، یہ تو علماء کا کام ہی نہیں ہے، یہ تو گورنروں کا کام ہے۔ ایسا نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ امارت اور امامت دونوں اہل علم کے پاس ہو، یہ اصل ہے کہ نماز بھی گورنر پڑھائے گا، وزیر داخلہ پڑھائے گا، اور وزیر پڑھائے گا، اور اس کی اتنی اہلیت اور قابلیت ہونی چاہیے کہ وہ نماز پڑھائے۔ باقی جو چھوٹی مساجد ہوں گی اس میں ان کے نائبین ہوں گے، ان کے اندر بھی اہلیت ہوگی۔ یہاں حالت یہ ہے کہ وزیر کو ایک صورت نہیں آتی، دعائے قنوت پڑھ نہیں سکتا، اور جی ان کا حق ہے لوگوں کے ذہن میں انتشار پھیلانے کے لیے بالکل مسئلے کا رخ پلٹ دیتے ہیں۔ تو گورنر بھی تھے، امام بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط ملا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اچھے امام نہیں، اور ان کے بارے میں بہت ساری شکایتیں ہیں، اور ایسا ہے ایسا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد بن مسلمہ اور عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ آپ جائیں، جا کر پوچھیں لوگوں سے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ تو وہاں آئے، لوگوں سے ملے، تو لوگوں نے کہا کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ ایک جگہ گئے، دوسری جگہ گئے، تیسری جگہ گئے۔ بنو عبس ایک قبیلہ تھا، وہاں پہنچے تو وہاں ایک شخص تھا اسامہ بن قتادہ، اس نے کہا کہ مجھے ان سے شکایات ہیں، اور پروپیگنڈا اتنا بڑا کر کے بھیجا جیسے پورا علاقہ مخالف چل رہا ہے۔ اور اس طرح ہوتا ہے عام طور پر مساجد میں۔ مولانا شاہد صاحب کے ساتھ جب ہم لوگ تھے تو مساجد کے بہت سارے معاملات دیکھنے میں آئے کہ وہاں صرف پروپیگنڈا تھا، اس لیے کہ امام ان کی بات، ان کی تنظیم کو منبر سے سپورٹ نہیں کرتا۔ بس بنیادی خرابی صرف یہ ہوتی ہے اور کوئی بھی نہیں۔ ان سے پوچھا، انہوں نے کہا جی پہلی بات یہ ہے کہ اس کو نماز پڑھانا نہیں آتا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے جنتی ہونے کی بشارت پیغمبر نے دی، اپنے بارے میں فرماتے ہیں میں 3 میں سے تیسرا یا 6 میں سے چھٹا تھا جو شروع میں ایمان لائے۔ کہا جی ان کو نماز پڑھانی نہیں آتی۔ اچھا دوسری بات، اس نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جہاد کے معاملے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر دیا اور ان سے فرمایا کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان، ساتھ چلاؤ اس کو پیغمبر یہ کہے وہ جہاد میں کوتاہی کر رہا ہے، یہ شکایت لگ رہی۔ اور اہل سیر نے لکھا ہے کہ پہلا خون کا قطرہ جو کفار کی طرف سے نکلا، یعنی دشمن کا خون بہانے والا پہلا شخص حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے ان کا جبڑا اٹھا کر مارا تھا، جس شخص نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھپڑ مارا، ان کے منہ پہ اونٹ کا جبڑا اٹھا کر مارا، اس سے خون نکلا تھا۔ تو وہ پہلا خون کا قطرہ تھا جو اسلام اور کفر کی جنگ کے درمیان گرا۔ کہا جی یہ جہاد میں بھی کوتاہی کرتا ہے ہمارا گورنر۔ کہا اور کوئی شکایت؟ کہا انصاف نہیں کرتا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سامنے موجود تھے، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم ان کان عبدک ھذا قام سمعۃ و ریاء، یا اللہ یہ تیرا بندہ جو میری شکایت لگا رہا ہے اگر یہ ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے کھڑا ہوا اور میرے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا فَأَطِلْ عُمْرَهُ وَأَطِلْ فَقْرَهُ وَعَرِّضْهُ بِالْفِتْنَةِ، اس کو لمبی عمر دے اور اس کے فقر میں اضافہ کر دے، اس کو فقیر کر دے، یعنی غربت ہو اور غربت کے ساتھ عمر بھی بہت لمبی،
اور اس کو فتنے میں مبتلا کر، اگر یہ ناحق بات کر رہا ہے تو میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں اور معاملہ تیرے حوالے کرتا ہوں۔ بعد میں لوگوں نے ان کو بتایا کہ ایسا نہیں ہے۔ ارشاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کے کلمات کہے گئے، لیکن چونکہ درمیان میں پروپیگنڈا چل رہا تھا، مورخین نے لکھا ہے کہ وہ شخص بڑھاپے کی اس حد کو پہنچا کہ جہاں جا کر پلکیں اٹھانا بھی انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اور ابرو سفید ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد گر جاتے ہیں۔ اس انتہا تک پہنچ گیا، اور فقر اس کا اس دن سے اتنا بڑھا کہ کبھی اس نے اپنی روٹی کما کر نہیں کھائی، لوگوں سے بھیک مانگتا تھا، اس کو ایک عادت پڑ گئی، اور بڑھاپے میں لوگوں سے بھیک مانگتا تھا۔ آنکھیں اس کی کھلتی نہیں تھی، کبھی عورتوں کے گزرتے ہوئے آواز آ جاتی تو ان کو آوازیں لگاتا تھا۔ یعنی ایک 100 سال کا بندہ ہو اور وہ عورتوں کو آوازیں لگائے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ آتا ہے بوڑھے زانی پر اور غریب متکبر پر، اللہ کا عرش ہلتا ہے کہ بڑھاپے میں جا کر نہیں سدھر رہا، تو وہ عورتوں کو آواز لگاتا ہے، لوگ اس کو رک کر تانے دیتے کہ تو بڑھاپے میں ہے، مرنے والا ہے، یہ کیا گندی حرکتیں کر رہا ہے؟ تو لوگوں کو کہتا کہ مجھے سعد کی بددعا لے کر ڈوب گئی۔